بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بندہ تاریخ دے اندر ہر کردار نرالا ہے، تو رب دی اصلاح میرے دا ہر شہکار نرالا ہے۔ اس گلشن دے جان بازاں تو ہر بات گھبرایا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس چھوٹی سی ایک نشست میں میں یہ آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رضا خوانی حضرات، ان کا آپس کے اندر کفر اور شرک کا ایک جھگڑا ہے، آپس کے اندر اختلاف ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ میں ایک رضا خوانیوں سے طالب علم بن کے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے لوگ علماء دیوبند کو کافر کہیں تو سچے ہیں، تم کہتے ہو کہ سچے ہیں، اور اگر تمہارے لوگ تمہیں ہی کافر کہیں تو پھر جھوٹے کیوں ہیں؟ یا ادھر بھی جھوٹے ہیں یا ادھر بھی سچے ہیں؟ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن تمہیں تو تسلیم ہونا چاہیے کہ تمہارے اکابر، تمہارے اصاغر، تمہارے علماء، تمہارے مشائخ تمہیں کافر کہہ رہے ہیں تو تم تو کافر ہو اسی پہ۔ بڑوں کی چھوٹوں سے جو ہے نا وہ بولی نہیں ملتی۔ وہ ایک مشہور سا ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیہاتی نے ایک ہندو کو بھینس بیچ دی، اور اسی سودے کے اندر ہی رات کو جو ہے نا وہ اس بھینس کا بچہ مر گیا۔ اب اس دیہاتی نے گدھے کا بچہ لے کے رات کو جا کر اس ہندو بنیا کے جو ہے نا وہ جا کے گھر چھوڑ آیا۔ صبح کو اس ہندو بنیا نے اس گدھے کے بچے کو جب بھینس کے نیچے چھوڑا تو بھینس تو بڑی جناب اپنے بچے کے لیے وہ بول رہی تھی، اور اس نے مارا بھی صحیح، اور وہ بچہ کہیں جا گرا، اور بھینس بڑے غصے میں۔ وہ ہندو بنیا بڑا پریشان ہو گیا کہ یار عجیب معاملہ ہے۔ وہ آیا اس دیہاتی کے پاس، یار عجیب تو نے بھینس بیچی ہے مجھے، وہ دودھ کیا دے گی؟ وہ تو بالکل ایسے ایسا اس کا حالت ہے۔ اس نے کہا یار کوئی نہیں، نئی نئی جگہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار دودھ تو چلو ماں کو یاد کرے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ماں اور بچے کی بولی نہیں ملتی۔ حیرت یہی ہے، رضا خوانی حضرات کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے ہم اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کرتے۔ ہم سر دست یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان بڑوں اور چھوٹوں کی بولیاں نہیں ملتی۔ جو بڑے اصول بناتے ہیں چھوٹے کہتے ہیں غلط ہے، جو بڑوں نے باتیں لکھی ہیں چھوٹے کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور جو چھوٹوں نے بات لکھی ہے بڑے کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ بہرحال ہم اپنی اس بات میں کس حد تک سچے ہیں وہ آپ جب ہماری اس کاوش کوشش کو ملاحظہ فرمائیں گے تو خود ہی اس بات کو محسوس فرما لیں گے کہ ہم واقعتاً 100 بلکہ 101% تک اپنی بات میں سچے ہیں کہ رضا خوانی حضرات واللہ ایسے ہیں کہ یہ کفر کی جو مشین اعلیٰ حضرت نے ان کو عطا فرمائی تو یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی کافر کہنے کے واقعی مشاق ہو چکے ہیں۔ اب آئیے میں سلسلہ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس فیض احمد اویسی صاحب کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عقائد اہل السنت۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 14 کے اوپر اویسی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اویسی صاحب اس کتاب کے صفحہ 14 پہ لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے ان سب کا علم بتا دیا، اسے علم غیب کلی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اویسی صاحب کے بقول اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا اس علم کا نام علم غیب کلی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے متعلق کیا بات ہے؟ یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، یہ ان کا ایک رئیس التحریر ہے، اور یہ اس کو بہت بڑا اپنا آدمی کہتے ہیں۔ مولوی ارشد القادری انڈیا کا رہنے والا تھا، اور اس کی بڑی تعریفیں اور بڑی اس کی جو ہے نا تعریف کے اندر رتب اللسان رہتے ہیں یہ۔
اس نے اپنی اس کتاب زیر و زبر کے صفحہ نمبر 49 پر ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس زیر و زبر والے نے اپنی کتاب زلزلہ کے اندر اور زیر و زبر کے اندر علماء دیوبند کے لیے بہت بڑا ایک جال بنایا تھا، لیکن خدائے ذوالجلال کی یہ ایک تقسیم تھی کہ من حفر حفیرا کان حتفہ فی، جو کسی کے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب یہ ارشد القادری کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جہاں تک مطلقاً ذاتی اور کلی علم غیب کا سوال ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فیض احمد اویسی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا نام علم غیب کلی ہے، اور ارشد القادری کہتا ہے کہ غیر اللہ کے علم کو کلی علم غیب کہنا یہ شرک ہے۔ اب آپ بتائیے رضا خانیت ساری کی ساری شرک کے اندر مبتلا آپ کو نظر آئے گی؟ یہ ہمارے بقول نہیں، یہ فیض احمد اویسی صاحب کے اوپر فتویٰ زیر و زبر کا ارشد القادری لگا رہا ہے، اور ارشد القادری کہتا ہے کہ یہ جو علم غیب کلی کسی کے لیے تسلیم کرنا خدا کے علاوہ، یہ تو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ اب میں رضا خانی سے کہوں گا یار دیکھو تم اپنے بارے میں تو کچھ سوچو، علماء دیوبند کے ایمان کی فکر چھوڑو، الحمدللہ وہ کل بھی مومن تھے آج بھی ہے، اور قیامت تک خدائے ذوالجلال کو ان کا ایمان محبوب ہے اور وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر ہماری گزشتہ سیڑھیاں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء دیوبند کا اسلام خدا کو کیسے محبوب ہے۔ یہ پیچھے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے۔ آگے آئیے، یہی کتاب اویسی صاحب کی عقائد اہل سنت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر اویسی صاحب نے ایک بات نقل کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ صفحہ نمبر 12 پر وہ اویسی صاحب ایک بات لکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے نزدیک انبیاء علیہ السلام چوڑے چمار کی مثل یا ذلیل ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے۔ اویسی صاحب پر ارشد القادری نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا، اب اویسی نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے یہ اب مولوی احمد رضا خان اور اس کے ابا جی کے سر فتویٰ لگا رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہدایت بخشش مولوی احمد رضا خان صاحب کی ہے۔ اس ہدایت بخشش کے صفحہ 140 کے اوپر مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ جناب لکھتے ہیں، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ قصیدہ مولوی احمد رضا خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ذلت کا لفظ مولوی احمد رضا خان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے مولوی احمد رضا خان کے والد گرامی جناب شاہ نقی علی خان صاحب کی ہے۔ اس نقی علی خان صاحب نے بھی اپنی اس کتاب جواہر البیان کے صفحہ 47 کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی آئی، اور وحی کے آخری الفاظ کیا تھے کہ جناب میرے روبرو کھڑا ہو بندہ ذلیل کی طرح۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما رہا ہے؟ میرے روبرو بندہ ذلیل کی طرح کھڑے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذلیل کا لفظ مولوی احمد رضا خان کا ابا استعمال کر رہا ہے۔ اب مجھے آپ کہنے دیجئے کہ جو اویسی نے اپنا بدلہ اتارنا تھا ارشد القادری سے، وہ اس سے تو نہ اتار سکا۔ اس نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان اور مولوی احمد رضا خان کا ابا یہ دونوں انبیاء علیہ السلام کے لیے ذلیل اور ذلت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ دونوں کافر ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ اویسی کو کافر ارشد القادری کہتا ہے،
اور جناب اویسی نے کافر مولوی احمد رضا خان کو اور مولوی احمد رضا خان کے والد گرامی کو کہہ دیا۔ بہرحال یہ ٹھیک بدلہ چکایا انہوں نے اپنے مسلک کا خون، اس سے بہتر اور کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ۔ یہ لکھی ہے مولوی عبدالسمیع رامپوری نے، بدعات اور رسومات کے انہوں نے جناب جی تائید کے لیے اور بدعات و رسومات کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 451 کے اوپر لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، جن کو ہمارے وقت کے منکرین بھی سب بالاتفاق معتمد علیہ اور مسلم الثبوت مانتے ہیں، کہتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کو ہمارے وقت کے منکرین بھی مانتے ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ اردو زبان کے اندر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، بھی مانتے ہیں، مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں بھی ان کو معتمد علیہ، پیشوا، بزرگ اور ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور علماء دیوبند بھی ان کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اب یہ مولوی عبدالسمیع رامپوری مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو معتمد علیہ، پیشوا اور بزرگ سمجھ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کتاب انوار ساتیہ پر مولوی احمد رضا خان کی تقریر بھی کھڑی ہے، تصدیق بھی کھڑی ہے، اور اس نے اس کتاب کی بڑی تائید فرما کر اس کو بہت سراہا ہے کہ بڑی عمدہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اب میں رضا خانیوں سے کہوں گا کہ جو تم کہتے ہو کہ مولانا قاسم نانوتوی کافر ہے، جو ان کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کافر تو نہیں بلکہ مسلمان سمجھنے والا عبدالسمیع رامپوری ہے، اور ان کو مسلمان سمجھنے والا مولوی احمد رضا خان ہے، اس لیے کہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا بھی تو مولوی عبدالسمیع رامپوری کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا۔ تو مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو اس کتاب کی تصدیق کی ہے، تو گویا وہ بھی مولانا نانوتوی کو پیشوا اور بزرگ اور معتمد علیہ ماننے میں عبدالسمیع رامپوری کے ساتھ ہے۔ تو اب جو مولانا قاسم نانوتوی کے ایمان پہ انگلی اٹھائے گا، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے انگلی مولانا کے ایمان پہ نہیں اٹھائی، میں نے انگلی عبدالسمیع رامپوری کے ایمان پہ اٹھائی ہے، میں نے انگلی مولوی احمد رضا خان کے ایمان پہ اٹھائی ہے، اس لیے کہ تمہارا اپنا فتویٰ ہے کہ جو مولانا نانوتوی کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، تو رامپوری کو بھی کافر تم نے سمجھ لیا، تم نے مولوی احمد رضا خان کو بھی کافر سمجھ لیا۔ تو دیکھ لو کہ جو جال تم نے ہم پہ پھینکا تھا، خدائے ذوالجلال کی قدرت دیکھو، اس جال میں تمہارا مولوی احمد رضا بھی پھنسا نظر آتا ہے، اس جال میں عبدالسمیع رامپوری بھی نظر آتا ہے۔ آئیے اسی انوار ساتیہ کے صفحہ 269 296 کو دیکھیے۔ تماشا یہ ہے کہ کسی دور میں کفار اس محفل سے جلتے تھے، اور اس دور آخری میں بعض مسلمان جلتے ہیں۔ انوار ساتیہ صفحہ 296۔ یہ انوار ساتیہ مولوی احمد رضا خان نے جو تصدیق اور تقریر لکھی ہے، یہ مولوی عبدالسمیع رامپوری نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلاف لکھی ہے، نشانہ حضرت گنگوہی کو بنایا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ پہلے محفل میلاد کو ممنوع کافر کرتے تھے، کہتے تھے، اب یہ مسلمان مولانا گنگوہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب حضرات آپ خود ہی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ عبدالسمیع رامپوری نے بھی مولانا گنگوہی کو مسلمان سمجھا ہے اور مانا ہے اور لکھا ہے، اور مولوی احمد رضا خان بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ اب جو حضرت گنگوہی کے خلاف فتویٰ مولوی احمد رضا خان کی ذریت لگاتی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوہی پہ نہیں بلکہ عبدالسمیع رامپوری پہ، مولوی احمد رضا خان کے اوپر لگے گا، اس لیے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے نزدیک ان کو مسلمان سمجھنے والا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئیے بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مولوی نعیم اللہ خان قادری کی شرک کی حقیقت۔
اس مولوی نے اپنے طور پر علماء دیوبند کے خلاف بڑی زبان استعمال کی ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی قدرت کے یہ بھی اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ اس نے اس کتاب کے اندر شرک کی حقیقت کے صفحہ نمبر 132 کے اوپر لکھا ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم وسیع تو ہے، لیکن شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم وسیع تو ہے، لیکن وسیع تر نہیں ہے۔ اب خود ہی یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر یہ خود ہی لکھ رہا ہے۔ اب آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ مخلوق میں سے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ کافر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خود ہی ایک اس نے تانا اور خود ہی پھر اس کو جو ہے نا کاٹ بھی دیا۔ خود ہی کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وسیع ہے، اور خود ہی کہتا ہے جو کسی مخلوق کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانے وہ کافر ہے۔ تو میں کہوں گا مولانا صاحب آپ نے کفر کی یہ دو دھاری تلوار اپنے اندر ہی گھونپ دی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے اسی مولوی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 88 کے اوپر ایک بات لکھی ہے، وہ آپ بھی ملاحظہ فرما رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں خدا ذوالجلال کی جانب لکھتے لکھتے کہ اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، آگے کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، اور نیچے چل کے لکھتے ہیں یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ خدائے ذوالجلال کو ہر جگہ موجود کہہ رہے ہیں۔ اچھا آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے معلم التقریر۔ اس کو لکھنے والا بریلویت کا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ہے۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر لکھتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے متعلق کہ وہ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، کہتا ہے وہ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ معلم التقریر صفحہ 120۔ اب دیکھیے مولوی نعیم اللہ خان قادری برکاتی نے بھی لکھا ہے کہ خدائے ذوالجلال کو کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ مفتی احمد یار نعیمی بھی لکھتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ اور ایک تیسری کتاب ہے وہ مفتی حنیف قریشی نے لکھوائی ہے، یہ جو اس کا طالب الرحمان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایک اس کی کتاب لگی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ بات مفتی حنیف قریشی لکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ رویداد مناظرہ گستاخ کون صفحہ 373۔ لیکن ان تینوں آدمیوں پر فتویٰ لگانے والا یہ الیاس عطار قادری ہے۔ اس نے ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑے ہو کر ایک فائر داغ دیا، اور بہت نشانے کے اوپر یہ فائر لگا۔ یہ مولوی الیاس قادری کیا کہتا ہے؟ یہ اس کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 114 کے اوپر ایک بات لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین رحمہم اللہ کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہائے کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اس پر
حکم اس پر حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا جو فتویٰ لگا رہا ہے تو اس کی زد میں 3 آدمی آئے، مفتی حنیف قریشی آیا، مولوی نعیم اللہ خان قادری آیا اور مفتی احمد یار خان نعیمی آیا۔ تو ان تینوں آدمیوں کا نکاح بھی گیا، ان تینوں آدمیوں کا ایمان بھی برباد ہوا۔ اب ایک مر چکا ہے، 2 زندہ ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی مر چکا ہے، میں رضا خانیوں سے کہوں گا کہ اگر اس نے توبہ کی تو وہ توبہ پیش کرو، ورنہ توبہ نہیں کی تو اس کے متعلق تو کہو کہ اس کا تو نکاح ہی نہیں تھا، جب نکاح ہی نہیں تھا تو پھر اس کی اولاد کا کیا بنا۔ یہی حال مفتی حنیف قریشی کا ہے، اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو نے توبہ کی ہے؟ نہیں توبہ کی تو تیری تو اولاد ہی پھر ٹھیک نہیں ہے، تیری اولاد جو ہے وہ تو حلالی نہیں بنے گی۔ یہی حال مولوی نعیم اللہ خان قادری کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیاس عطار قادری کہہ رہا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح ان کو لازم ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فیصلہ مغفرت ذنب۔ اس کے اندر مولوی اشرف سیالوی صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ ان کی ایک لغزش کے مواخذے میں بھیجا گیا ہے۔ خیر وہ بات میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فیصلہ مغفرت ذنب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 34 ہے۔ صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ لکھتا کیا ہے آپ اس کو دیکھیے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اشرف سیالوی صاحب کہتا ہے کہ رہا مواخذہ کا معاملہ، جیسے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا جانا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلہ میں سے ہے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں لیکن ان سے ایسے معمولی معاملات پر بھی مواخذہ ہوا تاکہ اس معمولی لغزش سے بھی ان کو پاک کر دیا جائے۔ فیصلہ مغفرت ذنب صفحہ 34، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لغزش کے بدلے کے اندر خدا ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، یہ دنیا میں آنا یہ مواخذہ ہے اس لغزش کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مولوی احمد یار نعیمی کی تفسیر نعیمی موجود ہے۔ اس تفسیر نعیمی کی جلد اول کے اندر مولوی احمد یار نعیمی صاحب نے بھی اسی قسم کی بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ اس غلطی کی وجہ سے ہے، جیسا مولوی احمد یہ اشرف سیالوی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ مواخذہ یعنی دنیا میں آنا یہ ان کی اس لغزش کی وجہ سے تھا۔ یہی بات مفتی احمد یار نعیمی نے تفسیر نعیمی کی جلد اول میں لکھ چھوڑی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کتاب کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس خطا کا ذکر ہوا جو آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لائی۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لے آنا یہ خطا کے سبب سے ہے۔ اور آگے آئیے، یہ ہمارے پاس بہار شریعت بھی موجود ہے۔ اس بہار شریعت کا حصہ اول ہے اور اس کا صفحہ 21 ہے۔ اس پر مولوی امجد علی رضوی صاحب نے جو بریلویوں کے صدر الشریعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے، اب معلوم یہ ہو گیا کہ بریلوی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ اس لغزش کے مواخذے میں ہے، اس خطا کی وجہ سے ہے اور یہ اس خطا کے سبب سے ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ فتویٰ کیا لگتا ہے، میں عرض کروں گا۔ اس پہ فتویٰ یہ مولوی نعیم اللہ خان قادری صاحب لگاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سن لیجئے۔ یہ شرک کی حقیقت کے صفحہ 280-81 کے اوپر مولوی نعیم اللہ خان قادری کہتا ہے یہ خیال بھی دل میں لانا غیرت ایمانی کے خلاف ہے
کہ سیدنا آدم علیہ السلام کسی گناہ کی سزا میں زمین پر اتارے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولوی احمد یار نعیمی، مولوی اشرف سیالوی اور صدر الشریعہ یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنا یہ اس لغزش خطا کی وجہ سے ہے، یہ اس کی سبب سے زمین پر تشریف لیا، بلکہ مواخذہ، مولوی احمد یہ اشرف سیالوی کہہ رہا ہے کہ یہ مواخذہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ مواخذہ ہے، یعنی یہ جو عتاب انہوں نے مان لیا ہے، اور یہی بات کہہ رہا ہے شرک کی حقیقت والا کو جو یہ کہے کہ انبیاء کا زمین، یہ حضرت آدم کا زمین پہ تشریف لے آنا یہ مواخذے کے طور پر ہے، سزا کے طور پر ہے، تو یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ان لوگوں کے اندر واقعتاً غیرت ایمانی نہیں تھی۔ یہ نعیم اللہ خان قادری نے صحیح تشخیص کی ہے کہ نہ اشرف سیالوی میں غیرت ہے، نہ اور مفتی احمد یار نعیمی میں غیرت ہے، نہ اس کے استاد صدر الشریعہ امجد علی صاحب کے اندر غیرت ہے۔ خیر آگے چلیے، یہ ہمارے پاس مولوی احمد رضا خان صاحب کی ایک کتاب ہے ہدایت بخشش۔ اس ہدایت بخشش کے حصہ اول صفحہ 32 کو آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو مولوی احمد رضا خان نے ایک مصرع کہا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ یہاں پر مولوی احمد رضا خان نے اپنے آپ کی قسم کھائی ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانے کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ اب آئیے اس شرک کی حقیقت کے صفحہ 9 دیباچے کے صفحہ 9 کو اگر آپ ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے کا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ نعیم اللہ خان قادری نے شرک کی 2 قسمیں بنائی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ کہتا ہے کہ شرک اصغر کو شرک فی المعاملات، مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو غیر اللہ کی قسم کھانا ہے اس کو شرک اصغر کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی النعیمیہ اس کی 3ری جلد موجود ہے۔ اس کو بھی اگر ملاحظہ فرما لیا جائے تو بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولوی احمد رضا خان نے کیا جرم کیا ہے۔ یہ العطایہ الاحمدیہ والا مفتی اقتدار احمد خان نعیمی وہ کیا لکھتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان مندرجہ تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور شے کی قسم کھانا ممنوع ہے، اور بفرمان نبوت غیر اللہ کی قسم بولنے والا کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نعیم اللہ خان قادری کہتا ہے کہ شرک اصغر ہے، اور مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کہتے ہیں جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ آدمی تو کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اب رضا خانیوں سے سوال ہے کہ یارو تم اپنے ایمان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ علماء دیوبند جن سے تو تمہارا واسطہ ہی کوئی نہیں، جن کو تم مانتے نہیں ہو، ان کی بات چھوڑو، مولوی احمد رضا خان کو تو بچاؤ نا، جس مولوی احمد رضا خان کو تم بہت کچھ کہتے ہو، اللہ بلا اس کی بڑی تعریفیں اور اس کی بڑی منقبت کرتے ہو، پہلے اس کے ایمان کا تو جو ہے نا خیال رکھو۔ لیکن رضا خانی حضرات بادشاہ ہے کہ جو مولوی احمد رضا خان جس کا جو ہے نا وہ گیت گاتے ہیں اس کے ایمان کا تحفظ نہیں کرتے، یہ دوسروں کے جو ہے نا ایمان کی فکر کرتے ہیں، فکر بھی نہیں ہے، یہ صرف اپنے اس نمک خوری کو پورا کر رہے ہیں، نمک حلالی کر رہے ہیں جو ان کو انگریز کی طرف سے ملی تھی، اور ان کا بابا مولوی احمد رضا خان ان کو کہہ کے گیا تھا۔ بہرحال یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ آئیے ارشد قادری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ارشد القادری اس کو بریلوی مکتبہ فکر میں رئیس التحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بڑا اس کے قلم کے اندر جان تھی۔ اب آئیے اب میں آپ کو اسی کے اندر تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ اس نے قلم کے اندر کیا جان دکھائی ہے۔ اس نے اس کتاب اپنی زیر و زبر کے صفحہ 155 پہ ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ کیا اس نے لکھی ہے۔ یہ لکھتا ہے صفحہ 155 پر کہ انبیاء کے حق میں علم غیب کا عقیدہ ہمارے نزدیک کفر نہیں۔ زیر و زبر صفحہ 155۔
اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے. میں کہتا ہوں اعتراض آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا. میں اپنی زبان سے اعتراض نہیں سمجھاتا. یہ فیض احمد اویسی ان کا جو بہت بڑا مفسر گزرا ہے، بہت بڑا ان کا جنانا عالم گزرا ہے، اور اس نے بڑا مسلک کے کام اور بڑے مناظرے کرنے کی کوشش بھی کی ہے. بہرحال اسی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس قسم کے جملوں سے کیا فرق پڑتا ہے. آئیے، یہ فیض احمد اویسی اپنی کتاب اس کی یہ ندائے یا رسول اللہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر اس کے 35 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یا حاضر و یا ناظر لیس بکفر. علامہ شامی کی یہ عبارت نقل کرتا ہے، بلکہ در مختار والے کی، یا حاضر و یا ناظر لیس بکفر. کیا مانا؟ یا حاضر اور یا ناظر کہنا کفر نہیں. اور اگلی بات آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، کیوں کفر نہیں؟ اس کی وجہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے ظاہر ہے کہ نفی کفر مستلزم جواز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حرام ہو یا مکروہ ہو. یعنی یہاں کفر کی نفی کی ہے نا، تو کفر کی نفی کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ یہ چیز جائز ہے. کفر کی نفی سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز اب بھی مکروہ ضرور ہے یا حرام ضرور ہے. حلال پھر بھی نہیں ہے، جائز پھر بھی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ چیز حرام ہے. اب آپ دیکھیے ارشد القادری کو وہ کہتا ہے کہ انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کرنا ہمارا نزدیک کفر نہیں ہے. تو کفر کی نفی سے حرام ہونے کی نفی تو نہیں ہوئی، یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. اس کا اصول ہے کہ کفر کی نفی سے حرام کی نفی نہیں ہوتی، کفر کی نفی سے کراہت کی نفی نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ علم غیب کا لفظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے، بریلویت کے اصول سے مکروہ ہے، بریلویت کے اصول سے یہ جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ خود تسلیم کر رہا ہے ندائے یا رسول اللہ کے صفحہ 35 پر کہ کفر کی نفی مستلزم جواز نہیں، اس سے جواز نہیں پیدا ہوتا بلکہ کراہت پیدا ہو جائے گی یا حرمت پیدا ہو جائے گی. تو ہم رضا خانیوں سے کہیں گے کہ یارو اپنی قبر کی فکر کرو، کیوں تم اپنی قبر کو تباہ کرنے پہ لگ گئے ہو، حرام کام اور مکروہ کاموں کے پیچھے لگے گئے ہو. بہرحال یہ تمہاری اپنی ایک آخرت کی بات ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم تمہیں بات سمجھا دیتے تاکہ تم اپنی قبر آخرت کے لیے کچھ کر جاتے. بہرحال آگے چلیے. مولوی احمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتا ہے بے شک حضرت عزت عظمتہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی علوم، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا. ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا. روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا. اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں سے جو دانا کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا. اب مولوی احمد رضا خان نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اتنی بنائی ہے کہ جناب جی زمین و آسمان کے ذرے اور ہر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے. اب آپ آئیے، اب مولوی احمد رضا خان کی بدبختی دیکھیے کہ اس نے اس اپنی بات پر فتویٰ بھی خود اپنے اوپر لگا دیا ہے. پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کس ذہن کا آدمی تھا. بھنگ تو بیچارہ پیتا نہیں تھا، یہ چرس تو پیتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں عقل کے اعتبار سے شاید خان ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ اس کو ہو گئی، ورنہ تھا تو بڑا جو ہے نا وہ دانا قسم کا آدمی، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا. بہرحال یہ رضا خانی سوچیں گے کہ کیا اس کو ہوا ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے.
فلاسفہ نے عقول اشرہ کے لیے کہا کہ جناب جی کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں ہے. یہ فلاسفہ نے عقول اشرہ کے لیے ایک اپنا جو ہے نا ذہن رکھا ہوا ہے. مولوی احمد رضا خان اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب والشہادہ کی ہے جل وعلا. قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے. اب آپ دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے کہ عالم کے ذرات میں سے کوئی ذرہ بھی کہنا کہ خدا کے علاوہ کسی اور پر مخفی نہیں ہے، یہ صفت تو صرف خدا کی تھی، غیر خدا کے لیے اس کو ثابت کرنا قطعاً کفر ہے. اب آپ دیکھیے اس علم غیب رسول کے اندر خود مانا ہے کہ ذرہ ذرہ ملکوت السماوات والارض کا اور تمام جو ہے نا عالم کی اشیاء اور ہر ایک چیز زمین و آسمان کے پتے پتے ذرے ذرے اور جناب ایک ایک چیز کو جدا جدا تفصیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہتا ہے کہ اس صفت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً شرک ہے، کفر ہے. تو اب آپ بتائیے مولوی احمد رضا خان نے خود ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے. حیرت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام لے کر کفر امت کو سمجھا رہے ہو. شرم آنی چاہیے اس بات پر، لیکن رضا خانی ہی کیا جو سمجھ جائے. بہرحال ہم تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی اس خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رضا خانی یہ اس کام کے کرنے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں. ان کے پاس اسلام نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے ان کے پاس ہے ہی کفر، اس لیے تو ہر ایک کو کافر کہتے ہیں. اس نے صرف علماء دیوبند کو نہیں بلکہ ہر ایک کو کافر کہا. کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو مولوی احمد رضا خان نے کافر نہ کہا ہو. اچھا آئیے آگے چلتے ہیں. یہ مولوی احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ، اس کی جلد 27 سی، اس کا صفحہ نمبر 88 کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آپ دیکھیں کہ اس میں صرف صلاۃ کا ذکر ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے. سلم ہوتا سلام کی بات آ جاتی، لیکن مولوی احمد رضا خان نے سلام کی کوئی بات یہاں نہیں کی. اب آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 228 کو بھی دیکھ لیجئے. کہتا ہے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ابنہ و حزبہ اجمعین. یہاں بھی صرف صلاۃ کا ذکر ہے، سلام بالکل نہیں ہے. اب آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 641 کو ملاحظہ فرمائیے. وہاں بھی مولوی احمد رضا خان نے صرف صلاۃ استعمال کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کو بالکل لفظ لائے نہیں ہے. کہتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی السید الجلیل وآلہ وصحبہ اولی التبجیل آمین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ دیکھیے کہ صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں لکھا. اب حیرت کی بات ہے مولوی احمد رضا خان ان کا بڑا، اب اس کو مولوی کافی سارے مولوی اکٹھے ہو کے مولوی احمد رضا خان کے اوپر فتوے داغنے لگے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان سب نے کیا کیا فتوے اپنے اکابرین پہ داغے اور کس قسم کا ان کو انعام کا مستحق جا ٹھہرایا. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے استمداد از عباد الرحمن. کتاب ہے استمداد از عباد الرحمن. اس کے صفحہ 80 کے اوپر ایک بات نقل کی گئی ہے، وہ ہم پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے آپ خود بھی اس کو ملاحظہ فرما لیں. لکھتے ہیں اگر صرف نماز والا درود شریف ہی پڑھیں اور تشہد کو ساتھ نہ ملائیں
تو سلمو کے امر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہریں، کیونکہ اس درود شریف میں سلام کا لفظ نہیں ہے، یعنی سلام کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 جگہ مولوی احمد رضا خان نے درود لکھا ہے، سلام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہگار ہو جائے گا آدمی جو لفظ سلام کو استعمال نہیں کرے گا، صرف صلات کا لفظ استعمال کرے گا۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب ہیں، ان کی بھی زیارت کر لی جائے کتاب کی۔ انہوں نے تفسیر نعیمی کی 16ویں جلد لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ضابطہ اور قانون اور اصول لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کے صفحہ 110 کے اوپر ایک اصول لکھا ہے، وہ اصول آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف، وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ 110۔ اور آگے آئیے، مولوی احمد رضا خان صاحب کے جو شاگردوں کے شاگرد جا بنتے ہیں، انہوں نے تفسیر نور العرفان کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تفسیر نور العرفان ہے، بریلوی حضرات کے ہاں اس کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے اس تفسیر کا، تفسیر کے لکھنے والے کا۔ انہوں نے بھی اس تفسیر نور العرفان کے صفحہ 512 کے اوپر ایک بات نقل کی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ سنانا چاہتا ہوں۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب اس کتاب کے صفحہ 512 کے اوپر لکھتے ہیں، درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل کہ اس میں سلام نہیں۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 512۔ اب آپ خود دیکھیے کہ ایک کہتا ہے کہ جس درود میں سلام نہ ہو ایسا درود پڑھنے والا گناہگار، دوسرا کہتا ہے کہ ایسا درود پڑھنا واجب ہے، وجوب کا اس کے واجب ہے ایسا درود پڑھنا کہ جس درود میں سلام بھی ہو، اور وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو، اور وہ پڑھنا حرام ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے، تیسرا کہتا ہے کہ وہ تو غیر کامل ہے جس میں سلام نہ ہو۔ مولوی احمد رضا خان نے جو درود استعمال کیے ہیں، گناہگار بھی ٹھہرے، انہوں نے ناجائز کام بھی کیا، اور انہوں نے بحکم قرآن کے حکم کو بھی انہوں نے پورا نہیں ادا کیا۔ یہ تنقیدات علی مطبوعات کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی مفتی اقتدار احمد نعیمی نے اس کے صفحہ 210 کے اوپر یہی بات تقریباً قدر مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جس درود شریف کے اندر سلام نہ ہو وہ حکم قرآنی وہ درود ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، مکروہ اور مکروہ تحریمی کو گناہ کبیرہ جا کے ٹھہرایا ہے، تو مولوی احمد رضا خان نے ایسا کام کیا کہ گناہگار بھی ٹھہرے، سلام کیونکہ نہیں تھا، اور جناب جی انہوں نے کیا نام ہے اس کا، یہ ناجائز کام بھی کیا۔ اور مولوی احمد رضا خان اس کام کے کرنے کی وجہ سے، اب آپ بتائیے کہ وہ کیا کیا ان کے اوپر فتوے لگیں گے، یہ ہر آدمی خود ہی سمجھتا ہے۔ خیر آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے ترجمہ البیان۔ اس ترجمہ البیان کے اندر کاظمی صاحب نے سورہ فتح کی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کا جو ترجمہ کیا ہے ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیسا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ کاظمی صاحب بہت بڑا نام رکھتے ہیں، رضا خانیت کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ اس کو غزالی دورہ، راضی زماں اور الا بلا بہت کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے جو سورہ فتح کی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ لکھتے ہیں، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام۔ ترجمہ البیان صفحہ 662۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خلاف اولا کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کے خلاف اولا تمام جو کام ہے وہ معاف کر دیے جائیں۔ اور اب آپ دیکھیے، یہ مولوی اشرف سیالوی کو بھی دیکھ لیجئے،
یہ کیا کہتے ہیں؟ اشرف سیالوی اپنی کتاب فیصلہ مغفرت ذنب، جس کے اندر ان کا فیصلہ چھپا ہے، اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا لیکن بعد ازاں ایسا کیا بھی تاکہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں حرام نہیں، تو اس خلاف اولا کے ارتکاب کو ذنب تعبیر کیا گیا۔ فیصلہ مغفرت ذنب صفحہ 35۔ مولوی احمد رضا خان نے بھی فتاوی رضویہ کی جو پرانا ایڈیشن چھپا ہے فتاوی رضویہ کا 12 جلد والا کراچی سے، اس نے اس جلد 9 صفحہ 79 کے اوپر بھی لکھا ہے کہ خلاف اولا نبوت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ خلاف اولا نبوت کے لیے ہو سکتا ہے، وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اب مولوی احمد رضا خان بھی نبی کے لیے خلاف اولا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کاظمی بھی کرتا ہے، اشرف سیالوی بھی کرتا ہے۔ اب آئیے اس کرنل انور مدنی کے پاس۔ اس کرنل انور مدنی کی بڑی توثیق کی ہے فیض احمد اویسی نے، مفتی امین فیصل آبادی نے کی ہے، اور علا بخش نیر نے کی ہے، اور دیگر ان کے کئی اکابرین نے اس کرنل انور مدنی کی توثیق اور تعریف کی ہے۔ اس کے لیے آپ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ 232 کے اوپر جو لکھا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا لکھتا ہے؟ صفحہ 232 کے اوپر یہ کرنل انور مدنی لکھتا ہے کہ جس نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ترک افضل و خلاف اولا قرار دے کر صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل آیت فتح میں آپ کے لیے خلاف اولا کاموں کی معافی کا قول کیا ہے، انہوں نے معاذ اللہ آپ کو ممنوع کاموں کا مرتکب بنایا ہے۔ ولا یقول به من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، یعنی یہ بات وہ نہیں کہہ سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ تو مفتی احمد یار نعیمی، بلکہ قاسمی، مولوی احمد رضا، اشرف سیالوی، یہ تینوں ایمان سے خالی ہیں۔ اور آگے بھی لکھتا ہے، ابھی کیا اور سنیے، خلاف اولا باعث غضب الہی ہے، خلاف اولا باعث غضب الہی ہے۔ آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی حرام و مکروہ اور خلاف اولا کام پر غضب کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام و مکروہ اور خلاف اولا کام کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک افضل و خلاف اولا کا صدور ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے منافی کام کرنے اور آپ کو معاذ اللہ خداوند کریم کا مغضوب علیہ بنا رہے ہیں۔ خلاف اولا کے رد میں صفحہ 232 صفحہ 233۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان کتنی بڑی جسارت کر گیا، مولوی احمد رضا کے بعد غازی زمائن کا اور غزالی دورہ کتنی بڑی جسارت کر گیا، اور اشرف سیالوی ٹیڑھی گردن والا کتنی بڑی جسارت کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہاں تک یہ بدتمیزی والی زبان استعمال کر رہا ہے بقول بریلوی حضرات کے۔ ہم نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، اور اسی نے اس کتاب کے صفحہ 236 کے اوپر بھی ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اولا ہمارا نبی۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس بھی اولا ہے، اور آپ کی ذات مبارک کی اولویت اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ کا ہر فعل مبارک بھی اولا و افضل ہو، ورنہ سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آئے گا، اور کبھی بھی آپ سے خلاف اولا کام سرزد ہونے اور ترک افضل سے لازم ہوگا کہ آپ بوقت صدور خلاف اولا و ترک افضل اولا نہیں رہیں گے۔ فَإِذَا بَطَلَ اللَّازِمُ بَطَلَ الْمَلْزُومُ، اور یہ من بعض الوجود نص قطعی کا انکار ہوگا جو کہ کفر ہے۔ یعنی نبوت کے لیے خلاف اولا کا لفظ استعمال کرنا کہ ان سے خلاف اولا سرزد ہوئے اور افضل کام انہوں نے چھوڑ دیے، نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے والا آدمی، یہ کرنل انور مدنی صاحب کہتا ہے کہ وہ نص قطعی کا منکر اور کافر ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ مولوی احمد رضا خان کو اس نے کافر کہا، کاظمی کو کافر کہا، اور ٹیڑھی گردن والے اشرف سیالوی کو کافر کہا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رضا خانیوں ان کو کفر سے نکالو اور بچاؤ۔ اگر یہ کافر ہے تو تمہارے پاس اور ہے کیا؟ اگر تم ان کو ہی کافر سمجھتے ہو
تو تم نے جو ہے نا ساری زندگی کی محنت کی تھی، اس 100 سالہ محنت سے تم نے جو ہے نا وہ کچھ بھی حاصل نہ کیا، بلکہ اپنی اس محنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آئیے آگے، یہ میرے پاس تفسیر نور العرفان ہے۔ اس تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 908 کے اوپر مولوی احمد یار نعیمی صاحب نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، نور العرفان صفحہ 908۔ جبکہ یہ کرنل انور مدنی صاحب، آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں، وہ اپنی کتاب ہے ان کی شہنشاہ کل، اس کتاب کے صفحہ 257 کے اوپر کرنل انور مدنی صاحب کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ کرنل صاحب کیا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یعنی جادو زدہ کہنا کفر ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جو کہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے یا ان پہ جادو ہوا، ایسا کہنے والا آدمی کافر ہے۔ تو اس کرنل صاحب کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ یہ جو میں نے فتویٰ داغا ہے، یہ فتویٰ تو مفتی احمد یار نعیمی مسکین پہ جا کے لگا۔ خیر بہرحال مسکین ہے، یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، یہ تو رضا خانی کو ہی پتہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، تفسیر نعیمی، اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ 105 ہے۔ اس پہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے اس کے متعلق، کہ 5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے کہ معراج میں اولاً 50 فرض وقت کی فرض ہوئی، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 5 وقت کی رہ گئی۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 105۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضرت یہ قوم نماز اتنی نہیں پڑھے گی، میں تو پہلے تجربہ کر چکا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور جا کر نمازوں کے متعلق عرض کیا، یہاں تک کہ 50 سے 5 تک بات آ کے ٹھہری۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ ہمارے پاس کرنل انور مدنی صاحب ہیں، انہوں نے جناب یہ ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کرنل صاحب لکھتے ہیں، فائز گلے پھاڑ پھاڑ کر منبر رسول پر بیٹھ کر بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے طفیل امت محمدیہ کو نمازوں میں تخفیف ہوئی، وہ نہیں جانتے کہ وہ نادانستہ طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیے کہ یہ مفتی احمد یار نعیمی کو بے ادب اور گستاخ کہنے والا یہ مولوی احمد رضا خان کا ایک جو ہے نا فضلہ خور، جس کو کرنل انور مدنی کہتے ہیں، وہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم نے رضا خانیوں کے سامنے اس کی ساری تفصیل عرض کر دی ہے۔ اب آئیے، یہ میرے پاس تفسیر خزائن العرفان موجود ہے۔ اس تفسیر خزائن العرفان کے اندر سورہ اقرا کی تفسیر کے اندر مولوی نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتا ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ آیا تو فرشتے نے آ کر آپ کو کیا کہا؟ کہتا ہے، فرشتے نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرا یعنی پڑھیے۔ فرمایا، ہم پڑھے نہیں۔ خزائن العرفان صفحہ 1076۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم تو پڑھے نہیں ہیں۔ خیر آگے آئیے، یہ میرے پاس ضیاء القرآن ہے۔ اس ضیاء القرآن کی 5ویں جلد ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس کا صفحہ ہے 611۔ اس 611 صفحہ کے اوپر یہ جناب جی پیر کرم شاہ بھیروی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب پوچھئے کرنل انور مدنی صاحب سے کہ جناب آپ کو اس پہ کیا جو ہے نا وہ پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں، یار یہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں، سنو۔ کرنل صاحب کہتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے گستاخ مولویوں کو ہدایت دے جو بات بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے نہیں چوکتے۔ اسی آیت کے معنی کبھی میں پڑھا ہوا نہیں اور کبھی ان پڑھ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مولوی کرنل مدنی نے ان مولویوں کو گستاخ قرار دیا۔ نعیم الدین مراد آبادی بھی گستاخ،
پیر کرم شاہ بھیروی الازہری بھی گستاخ جا کے ٹھہرا. کیوں؟ انہوں نے جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ کیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا نہیں ہوں. یہ ترجمہ کرنے والے گستاخ کیا ٹھہرے. اب آئیے میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. رضا خانی حضرات کے آپس میں جو کفر کا کھیل ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے والی بات ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے پیر حیدر حسین شاہ جماعتی کی. انہوں نے اس کتاب تذکرہ شہ جماعت کے صفحہ نمبر 99 کے اوپر لکھا ہے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. میرے پاس مولوی ضیاء الحامد نقشبندی کا ایک رسالہ ہے جو دیوبندیوں سے لاجواب سوالات کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے صفحہ 790 کے اوپر وہ لکھتے ہیں حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. آگے آئیے، یہ میرے پاس فوز المقال فی خلفاء پیر سیال بھی موجود ہے. یہ لکھنے والا حاجی مرید احمد چشتی صاحب ہے. انہوں نے بھی اس فوز المقال کی 5ویں جلد صفحہ 247 کے اوپر لکھا ہے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے. اور آگے چلیے، میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تو حد کر دی. اسی تذکرہ شہ جماعت کے صفحہ 103 کے اوپر پیر جماعت علی شاہ نے لکھا کہ جنات ولی اللہ ہے. اب ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ ایک طرف تو رضا خانی حضرات قائد اعظم کو رحمت اللہ علیہ، ولی اللہ اور اس کے لیے بہت اچھے اچھے القاب لکھ رہے ہیں. دوسری طرف آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بریلوی حضرات، یہ ہمارے پاس مسلم لیگ کی زری بقیہ دری ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر صفحہ 3 کے اوپر لکھا ہے مسٹر محمد علی جناح مذہباً رافضی. مسٹر محمد علی جناح مذہباً رافضی ہیں. کسی بھی بد دین بد مذہب کو قائد اعظم و سیدنا وغیرہ وغیرہ القاب مدح و تعظیم سے خطاب کرنا شرعاً سخت شنی و کبی و فضی، اشد محظور و ممنوع و حرام، سری مخالف قرآن مجید و حدیث حمید ہے. مسلم لیگ کی زری بقیہ دری صفحہ 3 اور آگے صفحہ 7 کے اوپر لکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے. کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی کافر کو رحمت اللہ علیہ کہنا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا اور اسے شہید ملت کہہ کر شہداء کرام کا مرتبہ دینا، ضروریات دین کا انکار، قرآن عظیم کی سری تکذیب شدید ہے اور یہ سب یقیناً قطعاً کفر ہے. اب آئیے، یہ میرے پاس قہر القادر ہے. یہ ابو طاہر محمد طیب دانہ پوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس قہر القادر کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر لکھی ہے ایک بات. کیا کہتے ہیں کہ اس وقت مسٹر جینا کے کفر و ارتداد کو کہتے ہیں کہ اس وقت مسٹر دینا کے کفر و ارتداد کو واضح کرنے کے لیے ہم صرف 2 ہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں. اور اسی ابو طاہر محمد طیب دانہ پوری کی ایک کتاب ہے تجانب اہل سنت، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس تجانب اہل سنت کے صفحہ 122 کے اوپر یہ جناب جی مسٹر ابو طیب محمد طاہر دانہ پوری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی، کفری اپنے عقائد کفریہ خبیثیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. اب اور حقیقت یہ ہے کہ اس تجانب اہل سنت پر بریلویوں کی کئی جید اکابرین حشمت علی وغیرہ کی بھی تقاریر ثبت ہیں. اب دیکھیے اتنے زیادہ، اور یہ جو ہم نے مسلم لیگ کی زری بقیہ دری پیش کی ہے، یہ اولاد رسول میاں قادری برکاتی مولوی احمد رضا خان کا پیر خانہ ہے. یہ ان کے فتاوی جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قائد اعظم کو جو قائد اعظم کہے، جو رحمت اللہ علیہ کہے، مسلمان سمجھے وہ کافر ہے. وہ اس کی طرح وہ بھی کافر ہے، چونکہ ایک آدمی ضروریات دین کا منکر ہے تو اس کو جب مسلمان سمجھا جائے گا تو یہ تو کفر ہے. تو یہ سارے کے سارے، چاہے پیر جماعت علی شاہ ہو، چاہے جناب جی حاجی مرید احمد چشتی ہو، چاہے جناب جی پیر حیدر حسین شاہ جماعتی ہو، اور چاہے ضیاء الحامدی نقشبندی ہو، یہ سارے کے سارے اپنے بزرگوں کے فتاوی کی روشنی کے اندر یہ کافر و مرتد جا کے ٹھہرے.
کیوں انہوں نے مولوی احمد رضا خان کی تعریف کی ہے؟ بھائی میں اپنی بات میں کہاں تک سچا ہو گیا یہ آپ لوگ ہی فیصلہ کریں گے. بہرحال میری سمجھ کے اندر تو میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو میں بات کو سمجھانے میں رکھ چکا ہو یا میں نے چھوڑی ہو. نہیں، میں نے بالتفصیل آپ کے سامنے شروع سے آخر تک پورا ایک مقدمہ لڑا ہے کہ یہ تمام رضا خانی حضرات یہ امت مسلمہ کے صرف اور صرف امت مسلمہ کو بدنام اور امت مسلمہ کو ایک صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کی نظر کے اندر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے رضا خانی ہمارے متعلق سچے ہیں تو تمہارے رضا خانی تمہارے متعلق سچے کیوں نہیں ہے؟ اگر تمہارے متعلق سچے ہیں تو پھر تمہیں ماننا ہے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں. پوری نسل رضا خانیت میں میرا چیلنج ہے، مولوی احمد رضا خان کے باپ سے لے کر اور آج حنیف قریشی تک ایک بھی مسلمان پیچھے نہیں بھیجتا. رضا خانیوں تم ہماری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنے جینے کی فکر کرو. تم ہمارے مرنے کا فکر، ہمارے مرنے کے خیال چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم اور ہدایت کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ.